بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے درود و السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہوئے، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے برائی کا راستہ اپنایا۔ جس نے نیکی اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا، جس نے برائی کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ کے غضب میں آ گیا۔ ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے راستے پر ڈال دیا۔ ایک اللہ کی عبادت ختم ہو کر رہ گئی، تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ پہلی دفعہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو دنیا میں شرک کو ختم کرنے آئے تھے۔ اس سے پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا، بد عملی تھی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر آتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، چوری، ایمانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، شرمناک کام کرنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزوروں کو حقیر سمجھنا، یہ ان کے لیے عام بات تھی۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بت کی پوجا نہ کی جائے تو بت بہت ناراض ہو جائیں گے۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا نہیں کرتے وہ جاہل اور احمق ہیں۔ انہوں نے 5 بت بنا رکھے تھے جن کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھے۔ سورۃ نوح آیت نمبر 23 میں ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی یاد کے طور پر ان کے نام کے بت بنا لیے۔ شروع میں تو صرف یادگاریں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی پوجا بھی شروع ہو گئی اور سب لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام اکیلے اس دنیا میں واحد توحید پرست باقی رہ گئے۔ انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، جیسے کہ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ اس نے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے، اچھے کام کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے۔ وہ کہتے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ایک روز آپ نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں ہر حیثیت اور طبقے کے لوگ شریک تھے۔ آنے والے مہمانوں میں غریب بھی تھے، امیر اور سردار بھی تھے۔ یہ امیر اور سردار لوگ غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا۔ لوگوں نے جب اس دعوت کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، بھائیو، ہماری قوم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقتور طبقہ کمزوروں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ تم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تم ان سے نفرت کرتے ہو۔ کوئی تم سے پانی مانگے تو تم انہیں پانی نہیں پلاتے، دوسرے کی ملکیت پر قبضہ کرتے ہو۔ اس کے علاوہ تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ یہ بت تو تمہاری ہی طرح مخلوق ہیں اور یہ تو تم سے بھی کمتر ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں تمہیں ایک بڑے عذاب کی خبر دینے آیا ہوں۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے، ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، عبادت نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو، عبادت کرو صرف اس ہستی کی جس نے ساری دنیا پیدا کی ہے۔ ایک نے کہا، نوح تو ایسا کہتے ہی رہتے ہیں، ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ پتھروں کو پوج رہے ہو؟ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو تم برائی سے دور رہو گے۔ نہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں نہ سردار، میں تو صرف نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیے، چلنے کے لیے فرش بنایا اور تمہیں نعمتیں دی؟ آپ نے دن رات لوگوں کے گھروں میں جا جا کر دعوت دی۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر بھی دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے انہیں 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا،
اور انہوں نے میرے ساتھ بہت فریب کیا، خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور نہ ود اور نہ سوا، نہ یغوث اور نہ یعوق اور نہ نصر کو چھوڑنا، ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور اے میرے رب تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اے میرے رب میں نے انہیں دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے، اور کہنے لگے ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے، اے میرے اللہ یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہ لائے، دن میں بھی پکارا رات کو بھی پکارا۔ نوح علیہ السلام کے مغرور سرداروں نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو سب اکٹھے ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے نوح ہم چاہتے ہیں تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں اور سب تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے کہ آپ کے حلقے میں جو غریب اور حقیر لوگ آ گئے ہیں آپ انہیں نکال دیں، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار اور مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان فقیر لوگوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے لیے ممکن نہیں، چاہے سارے کافر ہو کے مر جاؤ، جو ایمان لانے والا ہے اور غریب اور مسکین ہونے کی وجہ سے اپنی مجلس سے نکال دوں، یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ان کے اعمال کے بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا، تمہارے اعمال کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرے ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو ان غریبوں کو، ان کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ میری قوم کے لوگوں اگر میں نے ان کو دھتکار دیا اور ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دیا تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ تم بتاؤ اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ 950 سال جب گزر گئے تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے ہم سے بہت بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا اب وہ عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ اگر چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا، لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی مگر تم اپنی خیر خواہی کو پسند نہیں کر رہے، اللہ نے ہی اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اس سے زیادہ مزید کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اب کیا کروں میں؟ اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نظروں کے سامنے اور ہماری وحی سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام بھی مت کرنا، انہم مغرقون، یہ سب غرق ہوں گے، پانی میں ڈبو دیے جائیں گے۔ لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، اس لیے اللہ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اسے 100 سال میں تیار کیا۔ یہ واقعہ قرآن میں بھی ہے اور اسے یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم کے سردار جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ دور تک نہ کوئی دریا ہے نہ پانی ہے کہ جس کے لیے کشتی تیار کی جا رہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو تو ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو
گھر کے تنور سے پانی ابل پڑا۔ پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد موسم بدل جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کا تیز جھونکا آیا، پھر پانی برسنا شروع ہوا۔ بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے تمام دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، ہر جانور کا جوڑا سوار کر لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کنارے پہ کھڑا تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگا میں ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج جس پر اللہ رحم کرے گا بس وہی بچے گا۔ یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی، قرآن کہتا ہے وحال بینہما الموج، باپ اور بیٹے کے درمیان ایک لہر حائل ہوئی۔ فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر اس نے پانی میں غرق کر دیا۔ جب سب ہلاک ہو گئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے زمین کو کہا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور جودی نامی پہاڑ پر جا کر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی۔ جب کشتی پہاڑ پر ٹھہری تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب میرا بیٹا ہلاک ہو گیا ہے، وہ تو میرے رشتہ دار میں سے تھا اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھرانے میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کا اعمال ٹھیک نہیں تھا۔ پھر اللہ نے منع کیا کہ مجھ سے دوبارہ ایسا سوال مت کرنا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کیا۔ پھر اللہ پاک نے نوح علیہ السلام سے فرمایا اس پہاڑ سے نیچے اتریں میری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ، یہ برکتیں آپ پر بھی ہوں گی اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر ایسی قوم آنے والی ہے جس کو میں فائدے تو بہت پہنچاؤں گا لیکن پھر ان کو بھی دردناک عذاب ہوگا۔ روایات کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا۔ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر بچ گئے۔ کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہری جسے ارارات بھی کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ باتیں آپ بھی نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، لہٰذا جیسے نوح علیہ السلام نے صبر کیا 950 سال، آپ بھی ان مشرکین کی تکلیفوں پر صبر کر لیں، انجام ہمیشہ اچھے لوگوں کا ہوگا۔